بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر مجھے بعد میں آنے والے مسلمانوں کا خیال نہ ہوتا تو میں جتنے شہر بھی فتح کرتا انہیں فتح کرنے والوں میں ہی تقسیم کرنا چاہتا، بالکل اسی طرح جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین تقسیم فرما دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی ایسی زمین آباد کی جس پر کسی کا حق نہیں تھا تو اس زمین کا وہی حقدار ہے۔ عروہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں یہی فیصلہ کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لیے تشریف لے جاتے ہوئے جب ذوالحلیفہ میں نالہ کے نشیب میں رات کے آخری حصے میں پڑاؤ کیا تو آپ سے خواب میں کہا گیا کہ آپ اس وقت ایک مبارک وادی میں ہیں۔ موسیٰ بن عقبہ راوی حدیث نے بیان کیا ہے کہ سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بھی ہمارے ساتھ وہیں اونٹ بٹھایا جہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بٹھایا کرتے تھے تاکہ اس جگہ قیام کر سکیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا۔ یہ جگہ وادی عقیق کی مسجد سے نالے کے نشیب میں ہے۔ وادی عقیق اور راستے کے درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا فرشتہ آیا۔ آپ اس وقت وادی عقیق میں قیام کیے ہوئے تھے اور اس نے یہ پیغام پہنچایا کہ اس مبارک وادی میں نماز پڑھ اور کہا کہ کہہ دیجئے عمرہ حج میں شریک ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر پر فتح حاصل کی تھی، دوسری سند اور عبدالرزاق نے کہا کہ ہم کو ابن جرجہ نے خبر دی، کہا کہ مجھ سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے، ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہودیوں اور عیسائیوں کو سرزمین حجاز سے نکال دیا تھا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر فتح پائی تو آپ نے بھی یہودیوں کو وہاں سے نکالنا چاہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں فتح حاصل ہوئی تو اس کی زمین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی ہو گئی تھی۔ آپ کا ارادہ یہودیوں کو وہاں سے باہر کرنے کا تھا، لیکن یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ہمیں یہیں رہنے دیں، ہم خیبر کی اراضی کا سارا کام خود کریں گے اور اس کی پیداوار کا نصف حصہ لیں گے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، جب تک ہم چاہیں تم اس شرط پر جہاں رہنے دیں گے۔ چنانچہ وہ لوگ وہیں رہے اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں تیمار اور ریاح کی طرح جلا وطن کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسے کام سے منع کیا تھا جس میں ہمارا بظاہر ذاتی فائدہ تھا۔ اس پر میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا وہ حق ہے۔ زہیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور دریافت فرمایا کہ تم لوگ اپنے کھیتوں کا معاملہ کس طرح کرتے ہو؟ میں نے کہا کہ ہم اپنے کھیتوں کو بونے کے لیے نہر کے قریب کی زمین کی شرط پر دے دیتے ہیں، اس طرح کھجور اور جو کے چند وثق پر۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، یا خود اس میں کھیتی کیا کر دیا دوسری سے کروایا، ورنہ اسے یوں ہی خالی چھوڑ دو۔ رفع رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے کہا، آپ کا یہ فرمان میں نے سنا اور مان لیا۔ صحابہ تہائی، چوتھائی یا نصف پر بٹائی کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس زمین ہو تو اسے خود بوئے ورنہ دوسروں کو بخش دے، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو اسے یوں ہی خالی چھوڑ دے۔
سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔